یہ سورہ الکافرون، سورہ الکافرون، اور یہ نام بھی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس پہلی آیت سے یہ نام لیا گیا، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بالاتفاق۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا ایک سبب، ایک قصہ ہے۔ کچھ مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں یہ قصہ نقل کیا ہے۔ ان مشرکین میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور امیہ بن خلف تھے، اور آ کر نبی علیہ السلام سے ایک میٹنگ کی۔ کہا کہ ہو سکتا ہے جو دین ہمارا ہے وہ سچا ہو اور آپ کا دین سچا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا دین ہے وہ سچا ہو اور ہمارا سچا نہ ہو۔ تو چلے ایک معاہدہ کر لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، تاکہ ہر حال میں جو خیر ہے وہ نصیب ہو جائے، اور یہ ایک مشترکہ اطلاع عمل اس طرح کر لیتے ہیں۔ جو آپ کا رب ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ حق ہے تو اس حق میں ہم بھی شامل اور آپ بھی شامل، یا جو ہمارے رب ہیں ان کی آپ عبادت کر لیں، اور اگر وہ حق ہے تو ہم بھی شامل آپ بھی شامل۔ تو اس عقد میں دونوں کا فائدہ ہے، تو کیوں نہ اس طرح ہم جو ہے وہ طے کر لیں اور اس پر ایک ایگریمنٹ کر لیں اور ایک عقد کر لیں، تحریر کر لیں۔ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگ، لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکارا، یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، کھلم کھلا ان کو کافر کہا، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے۔ یہ سورہ کافرون بڑی عظیم و شان صورت ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس صورت کا پڑھنا مختلف مواقع پر ثابت ہے۔ مثلا فجر کی 2 سنتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے کم از کم 25 مرتبہ نوٹ کیا ہے، 25 بار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ 25 بار میں نے یہ نوٹ کیا ہے، مانا کثرت سے، اگر ہمیشہ نہیں تو کثرت سے آپ فجر کی سنتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وتر کی جو 3 رکعات ہیں، ایک رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اعلی، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص۔ وتر کی جو ہیں وہ ان 3 رکعات۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی ایک حکمت اور بڑا ایک توحید کا خزانہ موجود ہے۔ صبح کی سنتوں کا عمل یہ دن کے اعمال کا آغاز ہے۔ دن کے اعمال کا آغاز، یعنی فجر طلوع ہو چکی تو پہلا کام کیا؟ 2 سنتیں، یہ دن کے اعمال کا آغاز۔ پھر دن بھر آپ نے گزارا، اور رات کی نماز عشاء، اور عشاء کی نماز کا آخری عمل فطر، تو یہ دن کے اعمال کا اختتام۔ تو آغاز بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ، اور دن کا اختتام بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ، جو کہ توحید کی صورتیں ہیں، توحید کی صورتیں ہیں۔